السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین و سامعین اور پڑھنے والے ننھے منھے پیارے بچوں کا ایک بار پھر استقبال ہے میرے یوٹیوب چینل ایس اسلامک وائس پر۔ آئیے دوستو، پیارے بچوں، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ اور بہت مزیدار سبق ہے، اور آپ کو ایک بہت اچھی خوشی کی بات بتا دیں کہ اب قاعدہ مکمل ہونے والی ہے، بس 2 سبق اور باقی ہے، اس کے بعد قاعدہ مکمل ہو جائے گی۔ اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام نے یاد کیا ہوگا اور آپ تمام کو قاعدہ پڑھنے بھی آ گئی ہوگی، اور قاعدے کے ساتھ ساتھ اب آپ اما پارا یا قرآن کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو آپ اس کو پڑھ پا رہے ہوں گے۔ آف لائن والے بچے تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہت ان لوگوں نے یاد کر لیا اور پڑھ بھی رہے ہیں وہ لوگ، اور بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں، روانی بھی آ گئی ہے، سمجھ بھی آ گئی ہے۔ آپ آن لائن والوں سے بھی میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، جو بڑے ہیں، جو پیرنٹس ہیں، وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے اور پڑھ پا رہے ہوں گے اور دھیان دے رہے ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ مزیدار سبق، نورانی قاعدہ کا سبق نمبر 25، جسے کہتے ہیں تختی نمبر 25، رسم الخط۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ رسم، طریقہ، خط لکھنا۔ رسم الخط لکھنے کا طریقہ، نیچے سمجھا رہے ہیں خود ہی، وہ دیکھیے اچھی طرح سے۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ، کیا مطلب ہوا اس کا وہ بھی آگے خود بتا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف، واو، یا، الف، واو، یا، 3 حروف کی بات ہو رہی ہے، الف، واو، یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ لکھا ہونا یہ رسم الخط کہلایا، پڑھا لیکن نہیں جاتا ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہے آگے بتا رہے ہیں۔ پڑھے نہیں جاتے ہیں ان پر نشان بنا ہوا ہے، یعنی اس طریقے سے کٹم کا نشان بنا ہوا ہے۔ کسی کتاب میں، کسی قرآن میں آپ دیکھیں گے ہلکا سا گول نشان اس کے اوپر بنا، جیسے آیت کا نشان پڑھا تھا آپ لوگوں نے، ویسے گول نشان بنا ہوا ہے، ہلکا سا چھوٹا سا، یا پھر ایسے کٹم کا نشان بنا ہوا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں، یعنی یہ نیچے جو کالم بنے ہوئے ہیں اس میں 2 پیج میں یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہے، اور بہت انٹرسٹنگ، بہت مزیدار ہے۔ انہوں نے تو اتنا اچھا بہترین بنا دیا ہے کہ اس میں پارہ نمبر، رکوع نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ والا ورڈ کہاں پر قرآن میں آیا، کس پارے میں، کس رکوع میں۔ تو یہ تمام ورڈ جو ہیں یہ قرآن کے ہی ہیں، اور پارہ اور رکوع بھی انڈیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ وہاں جا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یا اگر بائی دا وے آپ پڑھ رہے ہیں قرآن اور آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، کہیں پہ اس طریقے کا حروف اگر آ جائے تو پھر آپ قاعدہ دیکھ کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا کیا اس پارے کا، اس رکوع کا تو نہیں ہے، یہ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ۔ دیکھیے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ نشان بنا ہوا ہے کٹم کا، نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں، یہاں تک کی تو بات ہوگی، یعنی الف، یا، واو جو لکھا جائے گا اور پڑھا نہیں جائے گا، جو رسم الخط ہے وہ یہاں نیچے لکھ دیا گیا ہے، اس پہ نشان بنے ہوتے ہیں کٹم کے، وہ ہم دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے۔ اب ایک بات دوسری یہاں سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لفظ انا، الف، نون اور الف، لفظ انا، کہہ رہے لفظ انا میں نون کے بعد کا الف، ایک الف ہے نون سے پہلے، ایک ہے نون کے بعد، دیکھ رہے ہیں یہ، اور ایک نا، تو جو نون کے بعد کا جو الف ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ یہ نون کے بعد کا الف کہیں نہیں پڑھا جائے گا، کہیں بھی اگر انا آئے گا تو اس کو انا نہیں بولیں گے، انا بولیں گے، انا، دیکھیے انا کی طرح پڑھیں گے، یعنی اس کو انا بولیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ اگر کہیں پر ایسی جگہ آ رہی ہوگی جہاں پہ انا لکھا ہوا ہو اور آپ اگر اس میں وقف کر رہے ہوں تو پھر انا بول کے وقف کریں گے، نہیں تو وہ انا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب کہہ رہے ہیں نیچے ہر خانے میں، یعنی ہر کالم میں طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ، یعنی لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا، رسم الخط لکھنے کا طریقہ، الف، یا، واو پورے قرآن میں بہت ساری جگہ لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے ہیں، اس کو رسم الخط کہتے ہیں۔ پڑھے نہیں جاتے تو اس پہ گول نشان یا کٹم کا نشان بنا ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ لفظ انا پورے قرآن میں کہیں بھی آئے گا تو وہ بعد والا الف نہیں پڑھیں گے، بنا الف کے یہ انا کی طرح پڑھیں گے۔ اب آئیے نیچے دیکھ لیتے ہیں اور جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیے 2 بار بولیں گے اس کو، ایک بار بولیں گے لکھنے کا طریقہ اور ایک بار پھر بولیں گے پڑھنے کا طریقہ۔ جب لکھنے کا طریقہ بولیں گے تو ویسا بولیں گے جیسا لکھا ہوا ہے، اور جب پڑھنے کا طریقہ بولیں گے تو ویسا پڑھیں گے جیسے پڑھا جائے گا۔ دیکھیے لکھنے کا طریقہ، افا امات، اب دیکھیں یہاں الف میں کٹم ہے، نیچے بولیں گے پڑھنے کا طریقہ، افا امات، افا امات، لکھنے کا طریقہ، لا الہ، الف میں کٹم، دیکھیں نیچے پڑھنے کا طریقہ، لا الہ، لا الہ، اوپر الف کے ساتھ ہے، نیچے دیکھ الف کٹ گیا،
نیچے لکھنے کا طریقہ انتبوآ الف کے ساتھ، الف کا ٹم نیچے دیکھیے. پڑھنے کا طریقہ انتبوآ انتبوآ. لکھنے کا طریقہ من نبائی من نبائی الف میں دیکھ رہے ہیں کٹم نیچے. پڑھنے کا طریقہ من نبائی نبائی آم الف کٹ گئی من نبائی. آگے دیکھیے لکھنے کا طریقہ ملائہی. پڑھنے کا طریقہ الف میں کٹم ہے اس لیے. پڑھنے کا طریقہ ملئہی ملئہی. لکھنے کا طریقہ ولا اوضعوا ولا اوضعوا. پڑھنے کا طریقہ ولا اوضعوا. ولا ہے یہاں یہ الف الگ ہے، یہاں یہ الف ساتھ میں ایک الف کٹ گیا. ولا اوضعوا. لکھنے کا طریقہ ثمودا. پڑھنے کا طریقہ ثمود. لکھنے کا طریقہ لتتلوا الف کٹم نیچے. پڑھنے کا طریقہ لتتلوا. اس میں بھی دیکھیے الف، اس میں بھی الف، اس میں بھی الف، تینوں میں الف لاسٹ میں ہے. لکھنے کے طریقے میں کٹم بنا ہوا ہے، نیچے پڑھنے کے طریقے میں تینوں میں سے الف ہٹ جاتا ہے. لکھنے کا طریقہ لن ندعوا. پڑھنے کا طریقہ لن ندعوا. آگے دیکھیے لکھنے کا طریقہ لشائن لشائن. پڑھنے کا طریقہ لشیئن الف کٹم حمزہ کو یا ساکنہ میں ملا دیں گے شین کو اور حمزہ لشیئن. آگے لکھنے کا طریقہ لاکننا الف کے ساتھ الف کٹم نیچے دیکھیے. پڑھنے کا طریقہ لاکن. لکھنے کا طریقہ لا اذبحنہ الف کٹم ہے نیچے دیکھیے. پڑھنے کا طریقہ لأذبحنہ. اس پورے کو ایک بار پھر آپ ریپیٹ پڑھیے. اوپر بولیں گے لکھنے کا طریقہ، اس میں جس حروف پہ کٹم ہے اس کو چھاڑ دیں گے. نیچے پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، کیسے پڑھیں گے. آئیے اب یہاں اگلا دیکھ لیتے ہیں، اس کو جلدی جلدی پڑھ کر کے مکمل کر لیتے ہیں. لکھنے کا طریقہ لیربوا فی. واو کے بعد الف الف کٹم نیچے. پڑھنے کا طریقہ لیربوا فی. یہاں بوا ہے، یہاں الف کٹ گیا. لیربوا فی. لکھنے کا طریقہ لا الی الجحیم. پڑھنے کا طریقہ لا الی الجحیم ایک الف کٹ گئی. لکھنے کا طریقہ لیبلوا. پڑھنے کا طریقہ لیبلوا الف کٹ گئی لاسٹ والی. لکھنے کا طریقہ نبلوا. پڑھنے کا طریقہ نبلوا. لکھنے کا طریقہ بئس الاسم بئس الاسم الف میں کٹم. پڑھنے کا طریقہ بئس الاسم بئس الاسم. لکھنے کا طریقہ لا انتم اشد الف میں کٹم. پڑھنے کا طریقہ لا کی جگہ لا لانتم اشد. لکھنے کا طریقہ سلاسلا الف کے ساتھ الف میں کٹم سلاسلا. پڑھنے کا طریقہ سلاسلا آخری والا حرف کٹم ہے سلاسلا سلاسلا. آگے دیکھیے لکھنے کا طریقہ قواریرا قواریرا الف کٹم. پڑھنے کا طریقہ قواریرا. لکھنے کا طریقہ ملائہم. پڑھنے کا طریقہ ملئہم ملئہم ملئہم. اب دیکھیے نیچے اوپر والا پورا پڑھنے کا طریقہ، اس میں انا کی بھی مثال ہے. جو انا آیا تھا نا، انا کا الف نہیں پڑھا جائے گا، وہی مثال اس کے اندر دیکھیے. لکھنے کا طریقہ ولا انا دیکھیے ولا انا عابد ما عبدتم عابد ما عبدتم. نیچے پڑھنے کا طریقہ انا دیکھیے انا بن گیا ولا انا عابد ما عبدتم.
पढ़ने का तरीक़ा वला अना आबिदुम मा अबदतुम। आगे देखिए लिखने का तरीक़ा मूसा, या भी है या के साथ। नीचे देखिए या कट्टम मूसा, जैसे सिन अली ज़बर सा वैसे खरा ज़बर के साथ मूसा। पढ़ने का तरीक़ा ईसा, या लिखने का तरीका ईसा, या के साथ या कट्टम। नीचे देखिए पढ़ने का तरीका ईसा अलिफ के साथ। आगे देखिए ज़का वाव त, ज़का वाव त या ज़का वाता भी बोलते हैं, लेकिन वाव खाली है तो ज़का वाव त। लिखने का तरीका, लेकिन पढ़ने का तरीका वाव में कट्टम है, ये खरा ज़बर अलिफ के बराबर अलिफ। ज़कात, ज़कात पढ़ने का तरीका सेम चीज़ यहाँ भी है। सलावत, सलावत वाव कट्टम नीचे अलिफ मद्दा के साथ। सलात पढ़ने का तरीका सलात, यही अलिफ या वाव लिखा होता है पढ़ा लिया। देखिए अलिफ की मिसाल ये पीछे ऊपर थी सारी, इन दोनों में या की मिसालें थी, अब यहाँ वाव की मिसालें चल रही है कि लिखे हुए तो है मगर वो पढ़े नहीं जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। हयावतिन, हयावातिन जैसे बोलना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन वो तो कट्टा में नीचे बोलना है सही से। पढ़ने का तरीका हयातिन, ठीक है। मिश्का वावतिन, मिश्का वावतिन वाव में कट्टम नीचे। पढ़ने का तरीका मिश्कातिन, मिश्कातिन। समझिए प्यारे बच्चों, ऊपर जितना लिखा हुआ है ये लिखने का तरीका है, सिर्फ जिस हुरूफ पे कट्टम बने हुए, कट्टम का निशान बना हुआ है, देख रहे हैं कट्टम का निशान बना हुआ है, उसको नीचे लिख दिया गया है पढ़ने के तरीके में कि नहीं पढ़ा जाएगा तो उसको नहीं पढ़ेंगे। एक बात और यहाँ पे वो बता रहे हैं, देख लीजिए, मैं पीछे बता चुका हूँ अभी आपको कि लफ्ज़ अना पर अगर सांस टूटे तो अलिफ पढ़ा जाएगा, यानी अगर वक्फ करेंगे तो लौटाकर पढ़ने पर वही अना की तरह पढ़ेंगे, और अगर वक्फ नहीं करेंगे तो अना ही पढ़ेंगे। तो ये वही बात को ब्रैकेट में सिंपल। ये रहा आज का सबक, तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त, यानी पूरे कुरान में वाव या लिखे हुए तो है बहुत सारी जगह पे, लेकिन वो पढ़े नहीं जाते हैं। इसको तमाम इस सबक के अंदर इस पेज में और अगले पेज में हमने पढ़ दिया, पढ़ा दिया। ऊपर जितना लिखा हुआ है ये सब रेड कलर में ये लिखने का तरीका है, और उसमें जिसके ऊपर ये ब्लैक से कट्टम बना हुआ है वो पढ़ा नहीं जाएगा। नीचे साफ साफ ब्लैक में लिख दिया गया है कि कैसे पढ़ा जाएगा। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप ये मेरी छोटी छोटी बातों को समझ गए होंगे और इस सबक को भी समझ गए होंगे। जो सबक आज हम लोगों ने पढ़ा ये रस्मुल ख़त का, तो इसको अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, मश्क कीजिए, याद कीजिए और खुश रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं आखिरी के 2 सबकों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।